میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، تو امداد میری کر لے آ جانا میرے آقا، اور روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ہیلو ایوری ون، آج جو ویڈیو کرنے والے ہیں وہ ویڈیو ہونے والی ہے مفتی سلمان اظہری کی، اور ویڈیو کا ٹائٹل ہونے والا ہے موت کا بیان سن کر روٹا کھڑا ہو جائے گا۔ تو نہ زیادہ دیری کرتے ہوئے ویڈیو کرتے ہیں فٹافٹ اسٹارٹ، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز کر لیں سبسکرائب۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے بات کرتے ہیں موت کے تعلق سے، دیکھتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں موت کے تعلق سے۔ چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے بڑی بری موت ہوئی، نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے، بری موت کفر پر ہو وہ بری موت۔ ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت، شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا۔ جنازے جات اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے، میت پکار رہا ہوتا ہے، اسے سب چیزوں کی خبر ہے، لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا، لیکن اتنی تاریک قبر، ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے، اور ایسے دفن کر کے آتے ہو، نہ ایک تکیہ دیتے ہیں، نہ ایک بوریا، نہ ایک چادر، اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ، کچھ نہیں۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ، جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے، قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اندھیرا 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 قبر کا۔ اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے۔ اور میرے عزیزو، جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، حشر میں ان کی ضرورت ہے، تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے، بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے، میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، سنو، ایک ہی بیٹا تھا، اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، کچھ گناہ کیا ہوگا، کچھ غلطیاں کیا ہوگا۔ اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا، فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا، اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں، جنازہ اٹھاؤں گا، لوگ تو دیکھنے آئیں گے، دفن کیسے کروں؟ گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا، اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا، باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا، گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے، میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ رو رہا تھا، اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی، اچانک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے، وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی، وہ سیدھے میت کے پاس گئے، چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر بند کر دی۔
پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے، وہ بزرگ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہا ہے؟ نوجوان لڑکا کہتا ہے میں تو آپ کو دیکھا نہیں، کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے؟ میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں؟ آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے۔ وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ ہوا نہیں۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس، چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، خوبصورت ہے۔ وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا۔ اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر، یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا؟ اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے، دروازے تک پہنچے تھے، یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کا فرشتہ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، یہ احسان کیوں کیا؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ نوجوان سنا قدموں میں گرا، کہا آقا میرے گھر آپ کی آمد ہوئی اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا، رب قدیر غضبناک تھا، جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا مولا نے اپنے غضب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا، تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی، ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی، گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا۔ جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا غضب ہو گیا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانا دے گی، درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ رب قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہت دیں، سبحان اللہ، سبحان خوبصورتی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا۔ میں یہ بات جب پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے پھر بریلی کے امام کی بات یاد آتی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے مسلمانوں میں آج پھر سے تمہیں قریب لا کر کے کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو، اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے، تمہارے غموں کو اور تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے، وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی، یہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے۔ تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا، ہمارا وہ حال ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں 2 چاکلیٹ دے دیں گے، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے، لیکن تمہارے دردوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے کرنے والا وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے، معراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے، کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو، اپنے شب و روز وقف کر دو؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا، میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔
अगर किसी के अंदर बुज़दिली है, खौफ है तो निकालो। अब बकिया जिंदगी की हर सांस हम नबी पाक की मोहब्बत के लिए वक्फ करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर के लिए जिएंगे, हुजूर के लिए मरेंगे। बरेली से करीब रहते हो, बल्कि तुम्हारा जिला बरेली है, तुम्हारा जिला बरेली है, और तुम्हारी किस्मत पर पूरी दुनिया रश करती है। क्या बात है। हम तो बहुत दूर हिंदुस्तान के साउथ से ताल्लुक रखते हैं, हमारा आबाई वतन कर्नाटका है, लेकिन मिस्र में जाएं, मदीने में जाएं, लोग हमको बरेली से पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों? अब तुम्हारा हक ज्यादा है। बरेली के रहने वाले, बरेली के इमाम के करीब रहने वाले, इस नसीहत को याद रखो। उस बरेली के इमाम ने अपनी मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं डाली, पूरी जिंदगी भर कलम चलाया है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में डाली है। नारे तकबीर, इसीलिए पूरी नारे दुनिया रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नबी रहे आला हजरत। इसीलिए पूरी दुनिया आज ये बरमला कहती है, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस बरेली के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है भाई। जवाब नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो बयान करते हैं तो टाइम पता नहीं चलता है, और एक ये लगता है कि तकरीर सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, क्योंकि इतना बेहतरीन बयान करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी। और इनके आगे जो मुफ्ती सलमान अजहरी लगता है, अजहरी का माने होता है एक ही मिस्र में जामे अजहर है मदरसा जी जी, और उससे निस्बत से लगता है जामे अजहर से, मतलब जो उधर से पढ़ाई करके आता है तो उसके आगे अजहरी लगता है जी बिल्कुल। और गाइस बहुत बेहतरीन मुफ्ती सलमान अजहरी बयान कर रहे थे कि मुस्तफ़ा ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के चेहरे पर हाथ फेरा और चांद जैसा हो गया। तभी तो आला हजरत ने कहा है, रब है मोती ये है तासिर, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है पर दिला दे ये है। वाह। कब्र में हमारे मुस्तफा काम आते हैं, इसलिए आला फरमाते हैं कि गोरे गोरे पाँव चमका दीजिए, खुदा के वास्ते गोर की सबतार है। खालिद भाई एक मैं शेर पेश करना चाह रहा हूँ, आपकी इजाजत हो तो पढ़ें। बिल्कुल। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, तो इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, और रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। वक्त नज़र, रूह निकलने का वक्त। आए है क्या। इसलिए आला फरमाते हैं कि गोरे गोरे पाँव चमका दिए जी जी खुदा के वास्ते, नूर का तड़का आता हो गोर की शबतार है। यानी अंधेरी रात है कब्र में, हुजूर आप अपने कदमों का नूर का तड़का हमें दे दें, यानी अपने पाँव चमका दीजिए हमारे कब्र में, उससे हमारी कब्र रोशन हो जाएगी। हुजूर में वो कब्र में सिर्फ हुजूर की जात ही काम आएगी, जो हमें हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इसलिए आला फरमाते हैं कि मरकब में बंदों का तफक्कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। यानी इंसान को जब बचपन होता है तो इंसान को उनकी माँ खिलाती है, बचपन में खिलाती है, जब बड़ो जामन हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है तो उसको कोई नहीं खिलाता, लेकिन हुजूर कब्र में अपने उम्मतियों को खिलाएंगे, गोद में थपथपा के मीठी नींद सुनाएंगे। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत आला भाई, जवाब नहीं है। और कब्र से ताल्लुक से ये वीडियो थी कि मरने के बाद क्या होगा कब्र में, कि हमें ये बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब मेराज की रात में गए तो अपनी उम्मती हुआ, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो भी उनके लबों पर उम्मती था, तो और हश्र के मैदान में उम्मती उम्मती हुआ है, क्योंकि सब जो ने क़यामत वाले दिन, क़यामत के दिन सब एक दूसरे नबी सबके कहेंगे, लेकिन हुजूर कहेंगे अना लहा। क्या बात है, वाह बहुत अल्लाह। तो आला हजरत ने इसी पर शेर कहा है कि देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।